تو میں نے ایک لڑکے کو بولا کہ یہ نا ایک نمبر پہ نا 10,000 روپے سینڈ کر دینا، میں نے کرایہ بھیجنا مالک مکان۔ اس نے 10 اپنے اس کو سینڈ کر کے تو باقی جو پیسے تھے اس نے اپنے آپ کو سینڈ کر لیے۔ میں خود بھی پڑھوں گی اور ان کو بھی پڑھاؤں گی، جو مسئلہ میرے ساتھ ہویا وہ کسی اور خواجہ سرا کے ساتھ نہ ہو۔ سب سے پہلے کہ میں اللہ تعالیٰ کا دین پھیلا رہی ہوں، قرآن شریف کی تلاوت ادھر ہوتی ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے، جب آپ اچھا کام کرو گے نا تو آپ کے سامنے 1000 دشمن کھڑے ہوں گے۔ ہم ان پڑھ ہوتے ہیں زیادہ خواجہ سرا، تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے حق میں پراپرٹی میں کتنا حصہ آتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں افلاح ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان حامی۔ ناظرین، زندگی کی تمام کہانیوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی بھی ایک کہانی کو مکمل طور پر سمجھ لیں۔ ناظرین، آج میرے ساتھ کچھ خواجہ سرا موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ خواجہ سرا کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں جو پہلی بات آتی ہے وہ نیگیٹو ہی آتی ہے، اور غلاظت بھری باتیں ہی اور تخیلات جو ہیں وہ ذہن میں محو رقص ہوتے ہیں۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم خواجہ سرا کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں ایسا کیوں آتا ہے کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہے یا پھر یہ کوئی الگ کمیونٹی ہے یا یہ انسان نہیں ہے۔ ہمیشہ جتنے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، جتنے لوگوں کے بارے میں بھی سنا ہے، یہی سنا ہے کہ وہ جب بھی خواجہ سرا کا نام سنتے ہیں تو وہ غلط امپیکٹ پڑتا ہے، غلط سوچتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک دوسری حقیقت دکھائیں گے، خواجہ سراؤں کا وہ دوسرا چہرہ دکھائیں گے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ خواجہ سرا غلط کام کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہی خواجہ سرا تہجد کے وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، وہی خواجہ سرا ہر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، وہی خواجہ سرا خدا کو یاد بھی کرتے ہیں، وہی خواجہ سرا اپنی تعلیمات کے لیے، اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں اور اپنے آپ کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے مدد کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ آئیے ناظرین، آپ کو ملواتے ہیں خواجہ سراؤں سے، ایک ایسے خواجہ سرا جنہوں نے ان سے جانتے ہیں کہ یہ خیال ان کو کب آیا اور کیسے آیا۔ ایک انہوں نے فاؤنڈیشن بنائی، ایک انہوں نے ایک ایسی تنظیم بنائی، ایک NGO بنائی کہ اس NGO کے ذریعے وہ جتنے بھی خواجہ سرا ہیں ان کو تعلیم مہیا کرتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ کیسے انسان نے زندگی میں آپ سروائیو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جیسے ایک انسان جو ہے اس کی زندگی جب وہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے تو اسی طرح خواجہ سراؤں پر بھی بڑھاپا آتا ہے، خواجہ سراؤں پر بھی بڑھاپے کی مکڑی جو ہے وہ حملہ کرتی ہے۔ تو وہ جب بڑھاپے میں چلے جائیں گے اس کے بعد وہ اپنی زندگی کو کیسے گزاریں گے، یہ تمام تر تعلیمات جو ہیں خواجہ سراؤں کو یہ درس دیا جاتا ہے، یہ کیسے دیا جاتا ہے، آئیے بات کرتے ہیں انہی سے۔ السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام۔ میم، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنی قیمتی وقت سے نوازا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو موٹیو ہے، یہ آپ نے اپنے نام سے جو ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے شبنم کے نام سے، یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ میں خواجہ سراؤں کے لیے کچھ کروں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نا ایک دن میرے اکاؤنٹ میں پیسے تھوڑے تھوڑے جمع کرتے ہیں نا اپنی ضرورتوں کے لیے، تو میں نے ایک لڑکے کو بولا کہ یہ نا ایک نمبر پہ نا 10,000 روپے سینڈ کر دینا، میں نے کرایہ بھیجنا مالک مکان۔ اس نے 10 اپنے اس کو سینڈ کر کے تو باقی جو پیسے تھے اس نے اپنے آپ کو سینڈ کر لیے۔ میرا اکاؤنٹ اس نے بالکل خالی کر دیا۔ میں واپس گھر آئی ہوں، میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو دکھایا کہ میں نے کہا دیکھو پیسے، وہ کہہ رہی ہے اس میں تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ مجھے یہ خیال آیا کہ میں خود بھی پڑھوں گی اور ان کو بھی پڑھاؤں گی، جو مسئلہ میرے ساتھ ہویا وہ کسی اور خواجہ سرا کے ساتھ نہ ہو۔ مطلب آپ کو سمجھ آئی، دیر آئی، درست آئی، سمجھ آ گئی۔ ہاں جی۔ دوسرا مسئلہ یہ، ہم ان پڑھ ہوتے ہیں زیادہ خواجہ سرا، تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے حق میں پراپرٹی میں کتنا حصہ آتا ہے۔ اگر ہم پڑھے لکھے ہوں گے تو ہمیں ہی پتہ ہوگا نا کہ ہمارا فیملی سے کیا حق ہے اور ہمارے کیا حقوق ہیں۔ جب ہم ان پڑھ ہوں گے تو ہمیں تو کسی چیز کا نہیں پتہ ہوگا، اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا ہمارے حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلے کہ میں اللہ تعالیٰ کا دین پھیلا رہی ہوں، قرآن شریف کی تلاوت ادھر ہوتی ہے، قرآن شریف کی ادھر کلاس ہوتی ہے، تو اللہ اور اللہ کے نبی کا دین پھیلا رہی ہوں۔ بہت مشکلات بھی آ رہی ہیں، تو بہت پرابلم ہی آ رہی ہیں، لیکن یہی میرے دل میں ایک خیال ہے کہ مولا علی کا فرمان ہے، جب آپ اچھا کام کرو گے نا تو آپ کے سامنے 1000 دشمن کھڑے ہوں گے۔ آپ برا کام کرو گے تو آپ کے ساتھ 10 لوگ برائی میں شامل ہوں گے۔ تو یہ میرا اللہ جانے اور اس کے بندے جانے۔ خواجہ سراؤں کو آپ تعلیم جو ہے فراہم کر رہی ہیں؟ یہاں ابھی تو 30 خواجہ سرا تعلیم لے رہے ہیں جی۔ اور ان کے اخراجات جو ہیں وہ تمام تر معاملات ہیں وہ بھی آپ لوگ اپنے سے ہی کرتے ہیں؟ جی، ہم یہاں کچھ خواجہ سرا ہیں جو کچھ بیکنگ کرتے ہیں اور کچھ فنکشنوں پہ، شادیوں پہ ڈانس کر کے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں۔
مطلب سورس آف انکم جو ہے آپ کا وہی ہے جو آپ کی روایتی طور پر ہمیں پتہ ہے کہ وہ چلتا آ رہا ہے, لیکن کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ معاشرہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت غلط ہے, لیکن وہی معاشرہ جو ہے آپ کو انہی اپنی گھروں کی چوکھٹوں پر جا کے نچواتا ہے, وہی معاشرہ جو آپ کو غلط کہتا ہے. تو بالکل ہم لوگ تو ہمیشہ دعا گو ہوتے ہیں, ان کی خوشیوں میں جاتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو لاکھوں دعائیں دیتے ہیں اور ان کی بلائیں اپنے سر لے کے آتے ہیں. لاکھوں دعائیں ان کو دے کے ان کی بلائیں جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہ اپنے سر لے کے آتے ہیں. تو ہم تو دعا کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہمارے ایسے کتنے خواجہ سرا ہیں جو 5 وقت اور تہجد کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, 24 گھنٹے اللہ میاں کا ذکر کرتے ہیں, تو برے بھی خواجہ سرا ہیں. جیسے کہ تمام لوگ ہیں اچھے برے انسان, پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. آئیے ناظرین, کچھ اور بھی خواجہ سرا یہاں موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں اور ان کا کیا ایم ہے, وہ آگے کیا کرنے ہیں, وہ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں, کیا وہ یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ نور خان. جی نور, آپ یہاں پر کیا کرتی ہیں؟ میں یہاں پہ ایز اے ٹیچر کام کر رہی ہوں. ٹیچر کام کرتی ہیں, اچھا میم آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ بی اے کنٹینیو ماشاء اللہ. بی اے کنٹینیو ہے, کہاں سے؟ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف. اوکے, اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر پڑھاتی ہیں ان کو, باقی خواجہ سراؤں کو؟ یس. تو یہ آپ کے ساتھ اچھا رویہ ہے باقیوں کا؟ الحمدللہ سب میری رسپیکٹ کرتے ہیں. کچھ ایج میں میرے سے بڑے بھی ہیں, وہ بھی مجھے ٹیچر ہی کہہ کے بلاتے ہیں. آئی فیل پراؤڈ. نائس. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں سے ان کو کیا مطلب درس دیتی ہیں, کیا تعلیم ابھی اسٹارٹ اپ آپ نے لیا ہے کہ کہاں سے آپ شروع کریں گی ان کو؟ جیسے ایک چھوٹے بچے کو اسکول میں ایڈمیشن ملتا ہے ویسے ہی ان کو میں ٹریٹ کر رہی ہوں, ویسے ہی پڑھا رہی ہوں. ٹھیک ہے, ان کو پراپر جو ہے, یہ کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے فیمیلز, کچھ ہیں جو پڑھے ہوئے ہیں, باقی کچھ نہیں پڑھے ہوئے. اور الحمدللہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں یہاں پہ الحمدللہ وہ اچھا رسپانس آ رہا ہے ان کی طرف. اچھا رسپانس آ رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, کیا نام ہے میم آپ کا؟ نیہا. نیہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں پر کیسا فیل ہو رہا ہے, کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے گرو جو ہیں, آپ کے جو ہمدم جو آپ کے ساتھی ہیں وہ آپ کو تعلیم دے رہے ہیں, آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں, مشقت کر رہے ہیں, آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے. مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے ان میں آ کر بیٹھنا, اچھی باتیں سننا, اور اچھی باتیں کرتے ہیں. اور جب میلاد شریف ہوتا ہے اس ٹائم مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے. اچھا, میلاد شریف بھی کرواتے ہیں؟ جی, ہر جمعے والے دن ہمارے یہاں میلاد ہوتا ہے. اچھا, واہ واہ واہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کب سے ہیں یہاں پہ؟ جی میں تو یہی رہتی ہوں. یہیں رہتے ہیں آپ؟ سامنے مل کر. سامنے. جی. تو آپ بھی یہاں پر آتی ہیں کلاسز لینے؟ جی لیتی ہوں کلاس. کچھ فائدہ ہوا آپ کو؟ بہت فائدہ ہوتا ہے, بہت خوشی ہوتی ہے. تو میں تو یہی چاہتی ہوں کہ تعلیم حاصل کر کے ہمیں کوئی جاب کرے, ہم کوئی نوکری کرے. تو جو بھیک مانگتے ہیں ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے. اچھا میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر میلاد بھی کرواتی ہیں, قرآن خوانی بھی آپ کے یہاں ہوتی ہے, آپ یہاں پر تعلیم بھی کرواتی ہیں, یہ تمام تر اخراجات جو ہیں یہ آپ اپنے آپس میں کر کے جو آپ کماتے ہیں انہی سے اپنی اس فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کرتے ہیں, پھر اسی سے آپ اس سارے نظام کو چلا رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی کسی ادارے کے پاس جا کر مدد مانگنے کی کوشش نہیں کی, کسی ادارے کو نہیں کہا کہ ہماری رہنمائی کریں یا ہم سے جو ہیں آ کے ہمارا یہ سیٹ اپ دیکھیں یا ہماری سیٹ اپ کو وسیع کر دیں تھوڑا سا, تاکہ ہم خواجہ سرا بھی آگے زندگی میں کچھ کر سکیں, مستقبل میں آگے بڑھ سکیں؟ جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں اللہ میاں کا دین پھیلا رہے ہیں. ہر جمعے کو ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی جاتی ہے, ان کا ذکر ہوتا ہے, سب مل کے بیٹھتے ہیں, دل صاف ہوتے ہیں, سب مل کے پڑھتے ہیں, تو بہت سکون ملتا ہے. کم سے کم نا کچھ لوگ ہیں میرے پاس 30 خواجہ سرا پڑھنے کے لیے آتے ہیں, لیکن دوسرے خواجہ سرا مجھے خوشی ہوتی ہے جب وہ نہا دھو کے کپڑے پہن کے اچھی خوشبو لگا کے یہاں میلاد میں آ کے بیٹھتے ہیں نا, مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. میرا ٹارگٹ یہی ہے کہ میرے ادارے سے نا کچھ 5 لوگ بھی قرآن شریف کی تعلیم لے کے جائیں گے نا تو میری آخرت سنور جائے گی. تو ہم خود سے یہ کر رہے ہیں, تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں سب لوگ, تو اس کو ہم چلا رہے ہیں. تو ابھی کسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے تو ہمارے ادارے کو سپورٹ کرے, اور یہاں بہت زیادہ خواجہ سرا تعلیم حاصل کریں اور دعائیں کریں ان کے لیے جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. ہم دیکھنے والوں سے امید کرتے ہیں, سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اسکرین پر ان کا نمبر نیچے لکھا آ رہا ہے, وہ آپ نمبر دیکھ سکتی ہیں, آپ ان پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور آپ ان کے سیٹ اپ کے بارے میں اور ان کے بارے میں اور اگر انفارمیشن چاہیے آپ کو تو یہاں پر آپ آ سکتے ہیں فیصل ٹاؤن میں. یہاں پر آپ کسی سے بھی آ کر ان کا پوچھ سکتے ہیں.
اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو خدمت خلق ہے یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے اور آپ کی آخرت کے لیے اور آپ کی اس دنیا کے لیے. اگر آپ کچھ اچھا کام کریں گے اپنے بچوں کے سامنے یا اپنے گھر والوں کے سامنے تو یقیناً ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے بھی آگے جا کر اپنی نسل کو یہی سکھانا ہے. تو اپنی نسل کو سکھانے کے لیے یہ مت سمجھیے کہ خواجہ سرا ہیں, کمیونٹی الگ ہے یا یہ ہیں وہ ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی خوشیوں میں شریک ہو کر آپ کی خوشیوں کو دوبالا کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اگر یہ نہیں ہوں گے تو آپ کی خوشیوں کو چار چاند کون لگائے گا. ان کو غلط نگاہوں سے دیکھنا بند کریے اور ان کے لیے ایک اچھا سوچیے, اچھی سوچ پیدا کریے, اچھی فکر پیدا کریے اور ان کی فاؤنڈیشن کا حصہ بنیے. اپنے اندر ایک فکر پیدا کریں جس سے آپ ان خواجہ سراؤں کی مدد کر سکیں. امید کرتا ہوں کہ جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے, وہ ان کی باتوں کو سمجھیں گے, وہ یہاں پر وزٹ کریں گے اور ان سے بات کریں گے جتنا ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ یہاں پر آ کر آپ نے لاکھوں کروڑوں روپے مدد کرنی ہے. آپ جب یہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں فلور پر تب آپ ان کے اوپر ہزاروں روپے لٹا دیتے ہیں. ابھی جب یہ ایک دین کا کام کر رہے ہیں, جب اپنے لیے, اپنے مستقبل کے لیے, اپنے آنے والے جو اپنے دن ہے, اپنے آنے والا مستقبل ہے, جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, جب ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا, تب کے لیے ان کی مدد کریں تاکہ یہ جو ہے اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں, ان کو نوکریاں مل سکیں, یہ تعلیم حاصل کر سکیں. امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے, جو موٹیویشنل ویڈیو ہے, وہ بہت اچھی لگی ہوگی. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان عبد الرحمان حامی کو دیجیے اجازت. خدا نگہبان.